ایک اس وفاقی شرعی عدالت میں بھی ایک اعتراض اٹھایا گیا، اور ہمارے پاس اب تک جو اعتراضات آتے ہیں راہ ہدیٰ میں ای میل کے ذریعے سے بھی، اس میں بکثرت یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی ایک تحریر میں 1000 مرتبہ لعنت بھیجی اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا کہ 1000 مرتبہ، بلکہ 1000 مرتبہ لعنت کا لفظ لکھا اور کئی صفحے اس سے بھرے. تو یہ ایک اعتراض جو ہے، اس کا جواب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ دیں. فارسی زبان میں ایک شعر ہے کہ کسی انسان کا ہنر اور خوبی دشمن کی نگاہوں میں جب وہ دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ عیب قرار پاتا ہے. کچھ ایسی ہی بات یہاں ہے. یہ لعنت کیوں لکھی، اس کا کیا پس منظر ہے، یہ مخالفین بیان نہیں کرتے. پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں، گزشتہ صدی جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدا ہوئے، اس زمانے میں عیسائیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر، ان کی دنیاوی شان و شوکت سے متاثر ہو کر کئی 100 مولوی مرتد ہو کر پادری بن گیا. یہ بہت ایک دل خراش واقعہ تھا. آگرے کی شاہی مسجد کا امام مولوی عماد الدین مرتد ہوا اور پادری عماد الدین بنا. اور یہ مولوی جب مرتد ہو کر پادری بنے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو پادری کہلانے کی بجائے مولوی کے نام سے موسوم کرتے تھے، تاکہ پبلک کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم مولوی ہیں، عربی زبان کے ماہر ہیں، قرآن و حدیث کے علوم سے ہم آشنا ہیں، تو اگر قرآن درست ہوتا تو ہم قرآن چھوڑ کے عیسائیت کی گود میں نہ جاتے. اس دور میں پادری عماد الدین نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی گندی اور دل آزار زبان میں تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کیا. اس نے ابتدائی زمانے میں کہا کہ میں عربی زبان کا بہت بڑا عالم ہوں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ میں عربی فصیح و بلیغ میں آیا اور میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس نے یہ پراپیگنڈا شروع کیا کہ جناب قرآن کریم تو عبارت بھی درست نہیں ہے، اس کی عبارت غلطیوں سے پر ہے، فصاحت و بلاغت تو بڑی بات کی بات ہے، کجا یہ کہ اس کو معجزہ قرار دیا جائے.